آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے میرے نبی کی تواضع کی اور ان کی نسلیں آپ کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر مسجد نبوی حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی رسول اللہ کا مہمان نظر آتا ہے اسے افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرماتے تھے، افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھا دیا جاتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ سیدنا بلال حبشی اذان کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھیے، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتیں، واپس آ کر عرض کرتیں، یا رسول اللہ وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ کھجوروں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جوں ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر آج بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد مغرب کی اذان ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے آقا سیدہ عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں، اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول اللہ باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا ہے، یا رسول اللہ یہ بھکاری بن کر آیا ہے۔ اچانک مجھے آواز سنائی دی، یا عمو محمد۔ ایک لڑکا افطار کی پلیٹ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے نبی کے در سے مجھے افطار مل گئی تھی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔